کیا ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو بچہ خوش ہو جائے گا؟ دین رہو نہیں، دین کے ساتھ انجینئرنگ کر، دین کے ساتھ میڈیکل، دین کے ساتھ ریسرچ، دین کے ساتھ جو عہدے پہ جا سکتا دنیا کے طریقوں کے جا، لیکن دین چھوڑ کے اگر گیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قوم آج پیچھے ہے تو کس لیے؟ دنیا میں تو پڑھنے والے کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دین کی محبت جو نہیں ہے ہمارے اندر، اس وجہ سے ہمارے پاس دنیا بھی صحیح لے کے چلنے کا نظریہ نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جب سسرال میں جا رہے ہیں کیا دین لے کے جا رہے ہیں؟ خالی برقع پہننے کا طریقہ آ گیا تو ہو گیا دین۔ آنے والی نسلیں، جو بچے آئیں گے، ان کو ماں یہ کیا عقیدہ سکھا سکتی، کیا اخلاق سکھا سکتی، کیا تربیت دے سکتی؟ آپ کے بچے کیا آپ لگا دیے، لڑکے لڑکی کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے، 16 سال ہے، انٹر نکالیے 17 سال ہے، لیکن قرآن پڑھنے ابھی تک نہیں آنا۔ موضوع سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہم سب کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگی جس نے دی، موت جو دے گا، زندگی اور موت کے درمیان جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ سب کچھ ہمیں عطا کر رہا ہے، اور سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی نعمت جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ ایمان ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، دین کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کسی کو ایمان عطا کیا، دین سے محبت عطا کی، صلاح کی پابندی کی توفیق دی، دین کے تمام احکامات سے اور جو معاملات دین میں جس طریقے سے بتائے گئے ہیں، حلال سے محبت ہے، حرام سے نفرت اگر ہمارے اندر ہے، تو اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہم سب پر ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان انسان کے لیے پیسہ ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، اور جو انسان چاہتا وہ اس کو ملتا چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو یہ سب کچھ ملے اور ایمان اگر مل گیا تو بہت بڑی نعمت اس کے لیے ہوگی۔ لیکن سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ بھی اللہ عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ اگر ایمان کی دولت نہیں عطا کیا کسی کو، دین کی محبت کسی کے پاس نہیں ہے، تو سب سے بڑا خسارے پانے والا وہی شخص ہے۔ آج مشرکین دنیا میں ہیں، بڑے دولت مند لوگ ہیں، اڈانی کا نام آپ سنے ہوں گے، امبانی کا نام سنے ہوں گے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، ہر چیز ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز فائدے کی نہیں۔ ہاں، غیروں میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا، وہ خیرات بھی کرتے، وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلانے میں پیسہ لگاتے، غریبوں کی مدد بھی کرتے، بیماروں کا علاج بھی کرواتے، بچوں کو پڑھاتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، کپڑا دیتے، یہ بھی نیکی ان کی ہوتی، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن کوئی فائدے کی نہیں۔ کس وجہ سے؟ جو نیکی بھی کفار، مشرکین، غیر دنیا میں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا، لیکن ایک ایمان والا بندہ، بھلے وہ رکشہ چلانے والا ہو، بنڈی چلانے والا ہو، ترکاری بیچنے والا ہو، آٹو چلانے والا ہو، پنکچر بنانے والا ہو، ایمان اس کے پاس ہے، ایک روپیہ کسی غریب کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اللہ کے لیے صدقہ کر دے، اس 1 روپے کا بھی اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اجر دنیا میں بھی بدلا دیتا اور آخرت میں بھی بدلا دیتا ہے۔ ایمان میں یہ فرق ہے۔ ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا کی دولت مل گئی اور توفیق مل گئی، اچھی بڑی کامیابی ہے، دنیا کی سب کچھ دولت ملی، لیکن صدقہ کر رہے ہیں آپ، لوگوں میں خیرات کر رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، بیمار کا علاج کروا رہا ہوں، کپڑے دے رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بیکار ہے وہ چیز۔ تو ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے ساتھ دولت مل گئی، یہ بھی نعمت ہے، ایمان ملا لیکن جتنی آپ دولت چاہ رہے دنیا کی اتنی نہیں ملی تو بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایمان تمہارے ساتھ۔ غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن جب صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی، 70 کے قریب صحابہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑی دشواری، بڑی تکلیف احد کے دن ہوئی، اور جنگ تھم گئی اور گھر کو پلٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہیں صف میں کھڑے ہو جاؤ، آؤ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں،
اس کی تعریف بیان کروں، اس کی کبریائی بیان کروں؟ کھڑے ہوئے اور اس وقت جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو تو آخری رسول بنا دیا گیا، ساری کائنات میں آپ کو چن لیا گیا کائنات کا آخری نبی بنا کر بھیجے جانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت، اللہ سے نور کے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا معراج کے موقع پر، لوگوں پر آپ پر ایمان لانے والا ہی مسلمان قرار دیا جائے گا، آپ کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا کی، ایمان میں کمال کے درجے پر، عبادت میں آپ کے جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی، مجھے اللہ نے دنیا کے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی ایک طرف، اور ایک طرف آخرت کے حساب و کتاب اور آخرت کا سامان اللہ نے میرے سامنے رکھا ہے۔ زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیوں سے مراد کیا ہے؟ جو دولت آپ مانگتے عطا ہو جاتی، زمینوں کی، زمین کے اندر کی پیٹرول، دولت، ہر چیز آپ کے حوالے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آخرت کو ترجیح دی، میں نے آخرت کو ترجیح دی۔ عزیز دوستو، وہی احد کے دن ساری دنیا کی دولت کی کنجیوں کا موقع آپ کو پہلے دیا گیا، لیکن احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا داس شہید ہو گیا، آپ کے کندھے پر مار لگی، صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ کے چاچا کا سینہ چیر دیا گیا، یہ سب حالات دیکھتے ہوئے جب پلٹ رہے تھے گھر کو، اس وقت دعا کی اللہم حببنا الایمان، اے اللہ ایمان کی محبت مجھے عطا کر، اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کو محبوب کر دے میرے قریب، وزینہ فی قلوبنا، میرے دل کو منور کر دے، روشن کر دے، دین کی ساری باتوں کو سمانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے میرے دل کو روشن کر دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کی نفرت ڈال دے میرے اندر، نافرمانی کی نفرت ڈال دے میرے اندر، حد جو تو نے باندھی ہے تیرے حدوں کو پار کر کے جا کے میں گناہ کروں، اس کی بھی نفرت ڈال دے میرے اندر۔ ایسی دعا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی عزیز دوستو، دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، حالات جو ہوتے ہو جانے دیجیے، لیکن ہم کو ایمان پہ ٹھکے رہنا۔ دنیا میں آج لوگ دین سے تیزی سے دور ہو رہے ہوں گے، اتنی ہی تیزی سے میں اور آپ دین کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دین دنیا میں بھیجا گیا تھا، یاد رکھو یہ اجنبی دین تھا، چند ہی لوگ تھے اس پر عمل کرنے والے، گنتی کے لوگ تھے، حضرت عمر اور دیگر صحابہ تک 40 کی گنتی تھی، چند ہی لوگ اسلام کو قبول کرتے، ہزاروں کی تعداد دنیا کے اندر تھی، لاکھوں کی تعداد تھی لوگوں، اجنبی تھا دین۔ لوگوں کے لیے بات تعجب کی تھی کہ 300 پتھروں کی پوجا کیسے چھوڑ دیں اور کیسے صرف ایک ہی اللہ کو سجدہ کیا جائے، تعجب کی بات تھی، بڑی عجیب بات تھی۔ سود کیسے چھوڑ دیا جائے، تعجب کی بات تھی۔ اور جو لوگ سود چھوڑ دیتے انہیں اجنبی سمجھا جاتا، جو لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیتے انہیں اجنبی سمجھا جاتا، جو لوگ آج کے زمانے میں بھی اگر چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت داڑھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زمانہ آپ کو اجنبی سمجھے گا۔ آپ کی عورت صحیح برقع پہن کے گھر کے باہر نکلتی ہے، اسے اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ کی عورت آنکھوں کے اوپر کے بال نہیں بناتی، اسے اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ مسجد کو آ کے نماز میں کھڑا ہے، اسے اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ کے بچے قرآن مجید یاد کر کے قرآن ٹھہر کر مسجد میں پڑھ کے نماز پڑھا رہے، انہیں اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ سود نہیں لیتے، آپ کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ کے کپڑے ٹخنے کے اوپر ہیں، آپ کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ شادی میں پیسہ خرچہ نہیں کرتے، آپ کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ آپ دیور سے پردہ کرتے، آپ کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جب آیا تھا اجنبی آیا تھا، ان قریب قیامت سے پہلے پھر یہ دین اجنبی ہو جائے گا، اور یہ دین پر چلنے والوں کو زمانہ اجنبی سمجھے گا۔
یہ طلب، یہ امید رہنا کہ اللہ مجھ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ وہ خوش نصیب اجنبیوں میں شمار کر دے جسے تیری خوش رضا ملے گی، تیری رضا جی سے ملنے والی ہے، ایسے اجنبی ہم بن جائیں، یہی ہمارے لیے مبارکبادی ہے۔ زمانہ حقیر سمجھے، زمانہ غریب سمجھے، اجنبی سمجھے، جو سمجھتا سمجھے، لیکن ایمان کی دولت اگر مل گئی، اجنبی اگر اللہ کے قریب لکھ دے گے وہ خوش نصیب، جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا، بڑی مبارکبادی والی بات ہے۔ دنیا آج آپ کس رفتار سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ، اس رفتار کو دیکھ کر اندازہ لگائی کہ بھائی ترقی والے لوگ ہیں، یقیناً وہ بھی ترقی ہے، لیکن اصل ایمان ہے۔ دولت دنیا کی مل گئی، غریبوں کو کھلا رہے پلا رہے، ایمان نہیں ہے، فائدہ کیا ہے؟ نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو اللہ بدلہ دے دے گا، دولت کا بدلہ دولت، لیکن آخرت میں کیا؟ اللہ کی رضا، قبر کا عذاب، قبر کے مشکلات سے بچنا، اخروی زندگی پار کرنا، سب کچھ دنیا کا نظریہ نہیں ہو سکتا۔ برزخ کی فکر، آخرت کی فکر، یہ مسلمان کا ایمان اسے دعوت دیتا۔ عذاب قبر سے بچنے ہم دنیا میں نیکی کرنے کی کوشش کرتے رب کی ہدایت سے، آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی ہم کوششیں کرتے۔ تصور کریے 2 دن پہلے ایس ایس سی کا رزلٹ آیا 10th کلاس کا، اس سے کچھ دن پہلے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا۔ سوچیے آپ ایک لمحے کے لیے، 10th اگر آپ کا لڑکا لڑکی پاس ہو گئے تو 13 سال آپ اس کی زندگی کے لگا اسکول میں، نرسری، LKG UKG 3 سال، پہلی سے لے کے 10ویں 10 سال، 13 ایئرس، معمولی بات نہیں ہے۔ 13 سال آپ کے بچے کی زندگی آپ لگا دیے، اور ایس ایس سی میں انہیں فرسٹ رینک بھلے پاس ہو گیا، سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، کیا جاب مل رہا اسے؟ کیا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، سائنسداں بن گیا، ریسرچر بن گیا، کچھ بن گیا جس سے نکل کے 10 کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو نیکسٹ لیول میں کام کر لے سکا، دنیا قبول کر لے رہی تو بڑی اچھی بات تھی۔ لیکن 13 سال آپ کے بچے کے آپ لگا دیے، لڑکے لڑکی کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے، 16 سال ہے، انٹر نکالیے 17 سال ہے، لیکن قرآن پڑھنے ابھی تک نہیں آنا، صلاح پڑھنے کا طریقہ اب تک نہیں آنا، غسل کا طریقہ نہیں آنا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، لباس صاف ستھرا رکھنے کی تمیز نہیں ہے، صلاح کے ارکان، واجبات، سنن کیا ہے نہیں معلوم، شرک کیا ہے نہیں معلوم، توحید کیا ہے نہیں معلوم، منافقت کیا ہے نہیں معلوم، اخلاقیات کیا ہے نہیں معلوم، زبان سے ہونے والے کبیرہ گناہ کیا ہے نہیں معلوم، والدین کی عزت احترام نہیں معلوم۔ کیا حاصل ہو گیا 13 سال میں؟ انٹر میں جب بچہ جا رہا، آپ ایکٹیوا دلا دیے، آپ پلسر دلا دیے، انٹر میں بچی کو نئے برقعے دلا دیے، برقعوں پہ لپٹنے کے واسطے کلر کے سٹولہ دلا دیے، انہیں کالج جانے میں ہے، انہیں بھی کالج جانے میں ہے، حاصل کچھ نہیں۔ کیا کری اپنی قوم اب اندازہ لگائی، میجارٹی اکثریت کا کیا حال ہے؟ 10th کرنے کے بعد انٹر کے بعد ڈگری، اس کے بعد شادی کی تلاش، رخے میں لکھ دیتے ڈگری، BA MA، اس کے بعد چلائی تھے، اس کے بعد سے پڑھا کے لکھا کے قوم کی خدمت کا جذبہ بھی نہیں تھا بچیوں کے اندر۔ کرنے والی کیا ہے؟ خالی ٹماٹر، بھنڈی، آلو۔ اب آپ کا نظریہ وہ بن گیا، قوم کی خدمت کروا سکتے، ڈاکٹر بن سکتی انہیں، لڑکیوں کے لیے جو ڈیلیوری کا کام ہے وہ کر سکتی انہیں، ٹیچر بن سکتی انہیں، عورتوں کے لیے جو عورتوں کی ضرورت ہے دنیا کی فلم میں وہاں لا سکتے ہیں، مگر ہمارا نظریہ نہیں ہے، چلیے نیا تھا نظریہ، آپ اس کو پروڈکٹیو رکھیے، آپ گھر کے اندر ہی رکھنا چاہ رہے تھے تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت اگر کم سے کم کر لی اور شوہر کی خدمت، گھر کا خیال رکھ لے کے، گھر کا حساب کتاب اچھا رکھ لی تو بھی کافی ہے، اس کے قابل بھی نہیں رہی شادی کے بعد اگر تو بچوں کو الف با تا سا قرآن قاعدہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کی تلاش ہے، 500 400 میں کوئی مل گئے تو اس کی بھی قابل بن گئی نا ماں۔
کیوں؟ آپ 13 سال نظر انداز کر دیے، آپ نظر انداز کر دیے انٹر کے 2 سال، زندگی کے یہ جو اصل سال ہے دین سیکھنے سکھانے کے، یاد رکھو عزیز دوستو، یہ کھو دیا بچے کبھی پھر ہاتھ کو آنا مشکل ہو جاتا آپ کے۔ بچہ انٹر میں ہے، ماں باپ پریشان، بچہ سدھر رہا نہیں، مل صاحب کچھ بولیے، جو عمر تھی بولنے کی ماں نے بولے تمہاری جو ذمہ داری تھی نہیں نبھائے تم، قرآن کے قریب نہیں کرے، حدیث کے قریب نہیں کرے، تعلیم کے قریب نہیں کرے، عقیدہ کیا نہیں بتائے، طہارت کیا نہیں بتائے، اخلاقیات کیا نہیں بتائے، جہنم سے نہیں ڈرائے، جنت کی خوشخبری نہیں دی، قبر کے عذاب سے نہیں ڈرائے، طہارت نہیں بتائی، ایمان نہیں بتائے، اسلام نہیں بتائے، احسان نہیں بتائے، مسجد نہیں بتائے، مدرسہ نہیں بتائے، بس جیسا رکھنا تھا رکھے۔ جا رہے بابا 1 بجے ٹفن دے رہے، ٹفن کھا رہے، آ رہے، جا رہے بابا بچوں کو گاڑی سے لا رہے اسکول سے، گھر پہ چھوڑ دے رہے۔ 13 سال آپ سوچ کے کیا لگ گئے؟ 13 سال پھر انٹر، کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں۔ قوم آج پیچھے ہے تو کس لیے؟ دنیا میں تو پڑھنے والے کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دین کی محبت جو نہیں ہے ہمارے اندر، اس وجہ سے ہمارے پاس دنیا بھی صحیح لے کے چلنے کا نظریہ نہیں ہے۔ دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اگر سمجھداری ہوتی، دنیا بھی صحیح ڈھنگ سے لینے کی ہمارے پاس سمجھداری ہوتی، گھر بھی صحیح چلانے کی سمجھداری ہوتی، کیا پڑھایا جائے، کب پڑھایا جائے، کیسا پڑھایا جائے، کچھ تمیز ہوتی۔ اتنی بڑی جماعت اہل حدیث تلنگانہ کی پھیلے گی جس اسٹیٹ میں ہمیں، تلنگانہ کے اہل حدیث نوجوان لڑکے لڑکیاں 10th کے بعد کیا کرنا، کیا آپشن آ سکتا، کیا دنیا میں آگے بڑھ سکتے دین کے ساتھ؟ کوئی ایک ایسی کلاس پورے تلنگانہ میں بتا دو آپ جماعت اہل حدیث کی طرف سے ہوئی تو یہ ذمہ داری نہیں ہماری۔ لاکھوں لوگ جماعت اہل حدیث کے آج تلنگانہ کے اندر بسے ہوئے، کوئی ایک جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کسی خطے کی، کسی گلی کی، کسی شہر کی بتائیے آپ نے، جو جس کے بعد 13 سال اسکول میں پڑھانے کا اسلامک اسٹڈی سلیبس ہے تاکہ جماعت کے ذریعے وہ دیگر اسکولوں میں پھیلایا جائے، ہے نہیں؟ کیا کر رہے ہیں پر مسجد بنائی تو بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں کیا؟ مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا، لاکھوں روپے مساجد کو، لاکھوں روپے مدرسے کو، مسجدیں خالی۔ ارے مساجد کو مدرسہ بناؤ، مساجد کو اسکول بناؤ، مساجد کو کالج بناؤ، جماعت کے تحت چلاؤ۔ علماء کی کمی ہے، دنیا بھر کے علماء حیدرآباد میں آ کے بس رہے اس وقت، جماعت حدیث کو قوت مل رہی، تقویت مل رہی، لیکن جماعت کے ایک سلیبس نہیں ہے، سلیبس جو 4 سال کے بچے کو نرسری میں پڑھا سکے، فرسٹ کلاس میں پڑھا، 5th میں پڑھا، 7th میں پڑھانے، 10th میں پڑھانے، کیا ہے بولیا؟ یہ بیانوں سے کام ہوتا صرف، جہاں 6 8 گھنٹے بچے گزار رہے ہیں اور روزانہ 40 منٹ دین پڑھایا جاتا، کیا ہے پڑھانے؟ سسٹم، سٹرکچر، سلیبس کچھ نہیں۔ مسجد میں شام کے مدرسے چلتے، قاعدہ، نورانی قاعدہ، 2 سال تک نورانی قاعدے سے نکلنے بچے، 2 سال تک، یہ طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا؟ نورانی قاعدے میں، ناظرے میں، کیا لیول پہ میں آپ سوچیے، آپ قاعدے کے تختیاں رٹانے میں مہینوں نکل جاتے، خالی نقصان کر رہے ہیں بچوں کا۔ عزیز دوستو، حالات نہیں ہے ویسے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دین کی تعلیم کی فکر کرنا، ماں باپ اب سوچنا۔ دنیا تو پڑھتا بچہ 13 سال نکل کے نا آپ کے، دیکھے نکل کے 10th آگے ہاتھ میں، بتائیے میرے کو کیا فائدہ ہے؟ کتنی تنخواہ لا سک رہا ہوں میں 10th کے سرٹیفکیٹ سے؟ کیا سیکھ گیا زیادہ؟ پلس، ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈیویژن، ملٹیپلیکیشن، ذرا چالو رہا تو فریکشن کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آج لیو ایگزام 10th کے بچے جو کوشچن پیپر لکھے، آج لیو، کر لیے تو چیلنج ہے میرا، وہ کوشچن پیپر ساتھ کر کے بتاؤ۔
پڑھتے بھول جاتے ہیں. ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور یہ جو ہے نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے وہ چھوڑ دینا, دین لے کے ادھر کے رہنا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. کیا ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو بچہ خوش ہو جائے گا؟ دین رہو نہیں, دین کے ساتھ انجینئرنگ کر, دین کے ساتھ میڈیکل, دین کے ساتھ ریسرچ, دین کے ساتھ جو عہدے پہ جا سکتا دنیا کے طریقوں کی جا, لیکن دین چھوڑ کے اگر گیا کوئی فائدہ نہیں ہے. ذمہ دار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بچے کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا, اسلام کی اچھائی سلیقہ طریقہ دے کر پیدا کیا جاتا. جب اس کے سامنے اسلام پیش کرے تو انہیں تسلیم کرتا, اس کا دل, اس کی نفس تسلیم کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن اس کے ماں باپ ہیں, اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہود بنا دیتے, مشرک بنا دیتے, ستارہ پرست بنا دینے والے ماں باپ ہیں. آپ ہی 13 سال گوائے نا بچے, آپ ہی انٹر کے 2 سال گوائے نا بچے کے. اب انٹر ہوتے عمر ایسی ہو گئی, نوکری نوکری نوکری, کاروبار کاروبار کاروبار. بچی انٹر پاس ہو گئی, شادی شادی شادی, چھوڑ دو کر کے کرا کے شادی ہو گئی. کیا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں آپ سسرال میں؟ ہماری بچیاں جب سسرال میں جا رہے ہیں کیا دین لے کے جا رہے ہیں؟ خالی برقع پہننے کا طریقہ کیا تو ہو گیا دین. آنے والی نسلیں جو بچے آئیں گے ان کو ماں یہ کیا عقیدہ سکھا سکتی, کیا اخلاق سکھا سکتی, کیا تربیت دے سکتی؟ سوچی. آج ہم اگر ہمارے بچوں کو کچھ نہیں دے سک رہے, وہ چیز جو میں آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے والے بھی ہم کو وہ چیز نہیں دی, ہم بھی آگے والوں کو چیز نہیں دے سک رہے. ملک کے حالات قانونی طور پہ بدلتے جا رہے ہیں, بے ہوش مت رہیے. دنیا کے اندر بھی جو چیزیں جس طریقے سے کام کرنا ہے کرنے کی کوشش کیجیے. SIR تلنگانہ میں چل رہا, 2002 میں اگر آپ کے والدین یا آپ کی اتنی عمر ہے کہ 2002 کی الیکشن کی لسٹ میں آپ ووٹ ڈالے تھے, اور وہ ٹائم پہ آپ کا بچہ چھوٹا تھا اور آپ کے بچے کی عمر بھی نہیں تھی ووٹ ڈالنے کی, تو الیکشن میں تو اس کا نام نہیں آتا. لیکن آج 2026 میں آپ کا بچہ بڑا ہو گیا, ووٹ ڈالنے کے قابل ہو گیا, تو اگر ماں باپ کا نام 2002 کی لسٹ میں ہے تو باپ کے نام کے ساتھ آج اولاد کے نام کو آپ رجسٹر کروا سکتے. اگر وہ ٹائم پہ ماں باپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھا تو کس کا بھی نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندوستانی نہیں ہے, ملک سے نکل جاؤ, سب چیزاں نہیں ہے, لیکن وقتیہ طور پہ قوم کو صرف الجھا کے رکھنا حکومتوں کا کام ہے, تاکہ حکومت اپنے کام کرنے کے کام کرتے رہو, الجھا کے رکھو. آج اگر 2026 کی لسٹ میں ابھی بھی اگر آپ کا نام لانے کی آپ کوشش نہیں کر رہے, تو آپ کے گھر میں جو 8 سال 10 سال 15 سال کا بچہ ہے اس کے بارے میں سوچئے. کل کے دن پھر مزید 15 سال کے بعد جب SIR ہوگا, یہ بچوں کے ماں باپ کا نام 2026 کی لسٹ میں رہا تو اس وقت ان کو ملیں گا. اگر دنیا کی تکلیفوں میں اسی طرح جکڑ دیے جائیں گے اور دین بھی نہیں رہا, ایمان کی کمزوری رہی, تو حالات کا سامنا کرنا مشکل رہتا. SIR کے حالات کو بھی سامنا کرنے کے لیے ایمان کی محبت ہونا پڑتا, رب پہ امید اور توکل ہونا پڑتا. آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ آج ہندو کا لڑنا. ویسٹ بنگال کا الیکشن ہوا 2-3 دن پہلے, ویڈیوز کے ذریعے جو چیز معلوم ہو رہی, لڑ رہے ہیں BJP والے, TMC والے, غیری سے لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں. حکومتوں کی ہوس ایسا دکھ رہا ملک کے اندر آپس میں لوگ لڑ لیتے چلے جائیں. اپنے دین کی بھی فکر کرو, دنیا کی بھی فکر کرو. یہ دنیا میں رہنے کے لیے جو حکومتوں کی سازشیں, ڈاکیومنٹس کی بھی فکر کریے. بچوں کے لیے کل کے دین دنیا ڈاکیومنٹس کس طریقے سے آپ اچھائی دے کر دنیا سے جا سکتے, ان کے لیے فکر مند ہو جائے. ڈاکیومنٹ نہیں ہے سمجھو, دنیا کی ڈگری بھی نہیں ہے, مگر کم سے کم تمہاری تڑپ کیفیت فکر یہ تھی, بچے کو دین اور ایمان کی دولت کا سرمایہ تم دے دیے تھے. بس توقع رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرتا. کچھ تو فکر کرنے کی کوشش کر.
شہر سے آپ کٹے ہوئے ہیں، دور ہے شہر، اس کا مطلب یہ نہیں یعنی سب کچھ ہو سکتا۔ شہر والوں کے لیے آپ مثال بن سکتے، بخار آباد کی جماعت مثال بن سکتی۔ کچھ تو کوشش کر۔ مساجد مسجدوں کے لیے مت رکھیے، جمعے خطبے کے لیے مت رکھیے، بیانات کے لیے مت رکھیے، اسکولوں کی تعلیم ہونا ہے، اسکول جانے والے بچوں کے لیے منظم اسٹرکچرڈ اسلامک سلیبس ہونا الحمدللہ ہے میرے پاس۔ جماعت کے اسکولوں کو میں کوشش کرتا ہوں دینے کی، آپ لیجئے میرے پاس سے پڑھائیے۔ حدیث دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مشکلات جس شکل میں بھی آج ہمارے سامنے ہیں یا کل آنے والے ہیں، ہم پر یا ہماری نسلوں پر اللہ ہر مشکل کو ہم سے سلامتی کے ساتھ ڈال دے، ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے بچا لے، ہر قسم کی کامیابی دنیا میں آخرت میں برزخ میں مجھ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو ہماری نسلوں کا عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔